تبارك الذي نزل الفرقان على عبده الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الوطن من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم. تیرے آنسوؤں کا قطرہ بوقت نیم شب گرا، تیرے آنسوؤں کا قطرہ بوقت نیم شب گرا، اسی سے ملک و ملت کا ہر ذرہ منور ہے. آج کی اس پروقار مجلس میں جو موضوع سخن لے کر حاضر ہوا ہوں وہ تعمیر پاکستان میں علماء کے کردار کے زیور سے آراستہ ہے. سامعین محترم، اسلام کے تحفظ کے لیے ایک اسلامی مملکت کا ہونا ضروری ہے جس میں انسان سکونت اختیار کر کے اپنے دین کا تحفظ کرتے ہوئے معبود برحق کی بندگی کھلے عام کر سکے. اسی بات کے پیش نظر سب سے پہلے مجدد ملت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے رامپور کی طرف سفر کرتے ہوئے وہاں کے باشندوں کی آزادی کو دیکھ کر اظہار فرمایا تھا. ان کے حکم پر ان کے تلامذہ نے ممبئی کے اندر جمعیت علماء اسلام کا عظیم اجتماع کرایا تھا جس کے اندر انہوں نے مسلم لیگ کی اعانت، حمایت اور قیام پاکستان کے حق میں پوری قوت اور توانائی سے کام کرنے کا عزم کیا تھا. علامہ شبیر احمد عثمانی کی شرح پر لبیک کہنے والے خود دارالعلوم دیوبند کے شیخ التفسیر مولانا ادریس کاندھلی رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر سینکڑوں علماء نے تعمیر پاکستان میں اہم کردار ادا کیا. دوسری طرف پاکستان کی نظریاتی بنیادوں کے تحفظ کے لیے اپنی تصنیف اور تعلیم میں مصروف رہے تاکہ قیام پاکستان کے وقت لٹریچر فراہم کیے جا سکیں جن کو علماء نے تقریباً 43 کتابوں کی شکل دی جو مکمل اسلامی نظام کی تفصیل پر مشتمل تھی. جبکہ ہماری بڑی بڑی نظریاتی کونسلیں ایک دستاویز بھی ایسی پیش نہ کر سکی جو مکمل اسلامی نظام پر مشتمل ہو. سامعین قدر، تاریخ کی روشنی میں مختصر عرض کرتا ہوں. 1863 میں انگریزوں نے دلی سے لے کر خیبر تک 14,000 علماء کو تحت دار پر لٹکایا. پھر بھی علماء کے ولولۂ حریت کو متزلزل نہ کر سکے. 1928 کے اندر حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سکیم پاکستان اور نظام شرعی عدالتوں کے قیام کا نقشہ تیار فرمایا جس کو علامہ اقبال نے صدارت آل انڈیا مسلم لیگ الہ آباد 1930 کے اندر پیش کیا تھا. بالآخر علماء کی دن رات کاوشوں کے نتیجے میں 1947 فروز جمعۃ المبارک کو پاکستان مارد وجود میں آیا. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ 1949 کے اندر اسلامی اصولوں کی روشنی میں قوانین بنانے کا مرحلہ آیا تو سب سے پہلا وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان نے یہ کہا اہل تشیع اہل سنت والجماعت یا غیر مقلدین میں سے کس کا نظریہ نافذ کیا جائے. اس وقت کے سنگین مرحلے میں ہمارے علماء نے تمام مکاتب فکر کے علماء کو جمع کر کے مسلسل 3 دن تک انتھک محنت اور نہایت آرکریزی کے بعد 22 نکاتی قرارداد مقاصد پیش کی اور کہا کہ اس کو نافذ کرو جس پر مختلف مکاتب فکر کے 31 علماء متفق تھے. 1956 میں ماشاء اللہ لگا صدر ایوب نے اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قرارداد مقاصد کو ملک کے عین سے نکالنا چاہا. تب بھی ہمارے علماء میدان عمل میں نظر آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے علم میں تھا اس طرح کی حرکت سے ملک و ملت انارکی اور فساد کی طرف بہ جائے گا. 1971 میں ایک جمہوری حکومت نے تم ادھر ہم ادھر کا نعرہ لگاتے ہوئے ملک کو تقسیم کرنا چاہا. اس وقت بھی ہمارے علماء نے ملک کو بچانے کی کوشش کی مگر انہی حکمرانوں کے ذاتی مفاد کے پیش نظر یہ ملک 2 حصوں میں منقسم ہو کر رہ گیا. سامعین محترم، میں ارباب اقتدار و اختیار سے یہ بات برملا اور
اسلامی ممالک کی صف میں ایٹمی طاقت ہونے کے ناطے ایک امتیازی مقام رکھتا ہے، تو وہی اللہ کے فضل اور علماء کرام کی کاوشوں کے نتیجے میں پاکستان علماء اور وفاق سازی نے بھی اسلامی ممالک کی فہرست میں نمایاں مقام رکھتا ہے، جس کا بین واضح ثبوت یہ ہے کہ گزشتہ سال تنظیم رابطہ عالم اسلامی نے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کو سب سے زیادہ وفاق سازی کے اعزاز میں ایوارڈ سے نوازا، جو کہ وطن عزیز اور وطن عزیز کے باشندوں کے لیے باعث افتخار ہے، جس کا اعتراف ہمارے ارباب اقتدار کو بھی ہے۔ آخر میں اپنے موضوع سخن کو اس شعر کی نظر کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں، گر جسم بصارت رکھتے ہو، گر جسم بصارت رکھتے ہو، تاریخ اٹھا کر دیکھو تم، ہم کون ہیں، کیا ہیں، کیسے ہیں، ارباب وفا سے پوچھو تم، وما علینا الا البلاغ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون